أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. حسب وعدہ یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے اس سبق کے اندر کرنا چاہوں گا. تاریخ کے حوالے سے 3 باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تاریخ کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے معلوم ہو تو اس کے اتھینٹک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے اگر تاریخ کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا اور حدیث اور قرآن کو قبول کیا جائے گا. نمبر 3 یہ ہے کوئی ایسی بات تاریخ سے معلوم ہو جو نہ قرآن کی تصدیق کر رہی ہو نہ قرآن اور حدیث کی تکذیب کر رہی ہو، اسے بیان کیا جا سکتا ہے. البتہ اس سے مسائل استنباط نہیں کیے جا سکتے. مسائل تاریخ کے حوالے سے یہ 3 باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے کرنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اول البشر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 10 صدیاں ہیں، 1000 سال. اب حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی یہ معلوم نہیں ہے. ان کے جانے کے بعد سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک 10 صدیاں بنتی ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، یہ تو واضح ہے قرآن میں. ان کی عمر کتنی تھی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے جانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے تک بھی 10 صدیاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، یہ حدیث جو علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السلسلہ الصحیحہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان سے پوچھا گیا ابراہیم آدم اور نوح علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ، حضور نے فرمایا 10 صدیاں. پھر میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 10 صدیاں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا اسحاق. اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. کیونکہ ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ ہے، اس لیے ہم اسماعیل علیہ السلام کی طرف نہیں جائیں گے. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کو بیٹا ملا. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی انہی 12 بیٹوں کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی ان 12 بیٹوں کا تذکرہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان 12 قبیلوں کے لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا جو آپ کے پاس پتھر ہے اس کے اوپر عصا کو مارے، اس لاٹھی کو مارے. انہوں نے مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یعنی کہ پہلے پارے کے اندر بھی انہی 12 قبیلوں کا تذکرہ ہے، ان 12 بیٹوں کا تذکرہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے.
ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو ان 12 میں سے ایک نبی بنا علیہ السلام۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا واضح اور کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جگہ پر ذکر کیا ہے نا، اور کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ سارے کا سارا قصہ ایک ہی صورت کے اندر، ساری باتیں ایک ہی صورت کے اندر ہیں۔ باقی انبیاء کی باتیں کوئی اس صورت میں، کوئی اس بارے میں، کوئی وہاں پر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ایسے نہیں۔ ایک اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے نا، ان 12 بھائیوں کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے۔ یوسف سورت کا نمبر بھی 12 ہے، اور یہ سورت بھی 12ویں پارے میں ہے، اور اس سورت کے رکوع بھی 12 ہیں۔ کیسی اتفاق کی بات! حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 11 بھائی عطا فرمائے، 12 یہ تھے۔ اب یہ قصہ ہم نے سنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، یہ چاند سا چہرہ خوبصورت چھوٹے سے بچے ہیں، بھائیوں نے اٹھایا اور کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا۔ اب وہ خود گھر میں آ گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ یہ سارے واقعات اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ اب جب مصر کے بادشاہ بنے، یہ حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے یہ فلسطین میں تھے۔ فلسطین کے اندر قحط سالی آئی، ان کو معلوم ہوا بیٹوں کو، حضرت یوسف کے بھائیوں کو، کہ مصر کے اندر ایک بندہ ہے، ایک بادشاہ ہے جو بڑا فراخ دل والا ہے، اللہ نے اس کو بڑی فراخی عطا کی ہے، تو وہ غلہ تقسیم کرتا ہے چند پیسوں کے عوض۔ اب یہ 11 بھائی مصر میں پہنچے، حضرت یوسف تخت پر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھا یہ 11 بھائی جب آئے نا، حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ تو میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 11 بیٹے جب مصر میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان 11 بھائیوں کو پہچان لیا، انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ بہرحال 3-4 جب ان کے چکر دوبارہ مصر میں لگے، وہ غلہ لینے کے لیے آئے، انہوں نے حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بنیامین جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، اور میں وہی ہوں۔ ساری باتیں بہرحال انہوں نے یاد کروائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان 11 بھائیوں کو فلسطین سے بلوایا اور مصر کے اندر لے آئے، کہا کہ آپ یہاں پر رہیں، یہاں پر آپ جو ہے نا اپنے گھروں کو بسائیں، اور یہاں پر آپ اپنی رہائش پذیر ہوں۔ حضرت یعقوب ان کے باپ ابھی فلسطین میں ہیں، کیونکہ نبی اس وقت تک اپنے علاقے سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کی وحی نہ آئے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں، یہ 11 بھائی 12 حضرت یوسف مصر کے اندر۔ اب یہاں پر یہ رہائش پذیر ہوئے، یہاں پر یہ پلے بڑے پولے، یہاں پر یہ دفن ہوئے، ان کی آگے اولادیں نکلی، اور آگے جو ہے نا ان کے 12 قبیلے جو ہے نا، انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام جب دنیا سے گئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر جو ہے نا عزیز مصر بنے تھے، اس وقت وہاں پر فراعنہ یعنی کہ فرعون جو بادشاہ تھا، بادشاہ جو فرعون جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی حکومت تھی، جیسا کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد وہاں ایک فرعون آیا جس کا نام رامسیس بھی بتایا جاتا ہے اور رامیس بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ فرعون آیا، اس نے دیکھا کہ یہ فلسطین کے لوگ 12 قبیلے جو ہیں یہ فلسطین سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی؟ اب یہ فرعون بڑا ہی جابر اور بڑا ہی ظالم تھا۔ اس فرعون نے اپنے گماشتوں کو کہا کہ یہاں سے ان کو ختم کیا جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکالنا کیوں ہے؟ فرعون نے کہا کہ ان کے ہاتھ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو بچی پیدا ہوگی اس کو باقی رکھا جائے گا۔ اب یہ جو بڑی عزت کی زندگی مصر کے اندر جی رہے تھے، اب ان کے اوپر ذلت مسلط ہو گئی، اب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ ایک طرف اور اس کے گماشتے بھی ایک طرف، اب یہ سارے کے سارے لوگ مظلوم۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ نبی نہیں بنے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک بندے کو جگڑتے ہوئے دیکھا، انصاف کرنے کے لیے انہوں نے ایک مکہ مار دیا، وہ بندہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ وہاں سے سزا سے بچنے کے لیے مصر سے نکلے اور مدین میں چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں پر تقریباً 8 یا 10 سال رہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر مدین میں 8 یا 10 سال رہے، وہاں سے نکلے اور دوبارہ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ سے نکالتے، بغل سے وہ چمکنے لگتا، اور دوسرا معجزہ جو عطا فرمایا تھا وہ عصا تھا، لاٹھی۔ اب یہ جب مصر میں آئے، نبوت مل چکی تھی، فرعون کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں فرعون تم کتنے بیوقوف انسان ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو انا ربکم الاعلی، میں جو ہے نا بڑا رب ہوں۔ کہا فرعون جب تم نہیں تھے اس وقت بھی تو کوئی رب تھا، اور جب تم نے چلے جانا اس وقت بھی تو کوئی رب ہوگا۔ جو رب اس وقت تھا وہی رب تیرا ہے، وہی رب میرا ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، تم تو مرنے والے ہو۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ نے سمجھایا تو فرعون ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے لگ گیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جب فرعون نے نہ مانا تو فرعون حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کو معجزہ دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا۔ فرعون نے نا اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور بلایا، کہا اس کو جادو دکھاؤ، یہ ہمیں جادو دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو معجزہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے کے سارے اس کے جادوگر سامنے آئے، انہوں نے آ کر اپنی اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ یہ ہوا کہ وہ ساری رسیاں جو ہے نا وہ سانپ لوگوں کو نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کیا موسیٰ جو آپ کے پاس عصا ہے آپ اس کو پھینکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا اور وہ بہت بڑا سانپ اور اژدہا بنا، جس کا ذکر کل بھی کیا تھا، حضرت موسیٰ اس سے خوفزدہ ہو گئے، یہ کیا بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، آپ نہ ڈریں۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا فرعون کے جو جادوگر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا ہے لیکن یہ تو دھوکہ نہیں ہے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ انہوں نے فوراً پکار دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، سارے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون چلا کے بولنے لگا اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم ایمان لے کر آؤ، تمہیں کس نے اجازت دی تم مجھے چھوڑو؟ وہ کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم گمراہی میں تھے، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے، اب تم جو مرضی کرو، ہم نے ایمان سے نہیں جو ہے نا دور ہونا۔ اب فرعون نے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، کیا موسیٰ آپ ان بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے، فرعون کے علاقے کو چھوڑ دیں۔ اب وہ جو 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی ساری اولادیں، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، بنی کا مطلب بیٹے، یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے سارے جو ہے نا پوتے، لکڑ پوتے، پڑ پوتے، سارے کے سارے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کہلوانے لگے۔ یہ تو سارے بنی اسرائیل تھے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موقع کی طرف دے کر ایمان لے کر آئے تھے، وہ سارے جادوگر اور اس دربار میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بھی بنی اسرائیل کے اندر شامل ہوئے، یہ بھی بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہنے لگے۔ اب یہ بہت بڑا لشکر بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی کی تھی آپ یہاں سے نکل جائیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے لشکر کو ساتھ لیا اور مصر کا علاقہ چھوڑتے ہوئے دور ایک سمندر کے پار جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے وہاں کا سفر شروع کر دیا۔ اب درمیان میں جب سمندر آیا، فرعون اور اس کا لشکر وہ تلواریں، ڈنڈے، سوٹے پکڑے، ان کو مارنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں، یہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ اب درمیان میں سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی، اے موسیٰ آپ اپنے لاٹھی کو یہاں پر ماریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہاں پر راستہ بنا، یہ بھی اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، یہ سارے گزر گئے۔ فرعون اس کا لشکر سمجھا کہ ہم نے بھی گزر جانا ہے، وہ جب درمیان میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا، فرعون اس کا لشکر سارا کا سارا کیا ہوا، غرق ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لشکر کو لے کر ایک بہت بڑے میدان میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس سے آگے ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہے، یہ آج آپ اگر سمجھ لیں گے نا آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے یا آپ خود پڑھ رہے ہوں گے نا آپ کو بہت ساری باتیں اللہ کی توفیق سے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن سے ہی اور حدیث سے ہی اخذ کی گئی ہیں اور کچھ تاریخ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ عبرت بھی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔